تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے ہوم ورک مکمل، نمبر بھی پورے ہیں، ارکان پر اعتماد رکھیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، نہ ہی ایسا سوچا ہے، اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ارکان قومی اسمبلی سے گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت، نمبر گیم پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا موجودہ حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجنے کی کوششوں پر بھی اتفاق۔ نااہل وزیر اعظم کے خلاف احتجاج میں پورا ملک ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی دہشت گردی، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف نکلی ہے، حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث معاشی بحران کا سامنا، عام آدمی کا جینا حرام ہو چکا، یہ تبدیلی کے نام پر تباہی ہے، بلاول بھٹو کا لانگ مارچ سے خطاب۔ خورشید شاہ کی لانگ مارچ چھوڑ کر اہم مشن پر اسلام آباد آمد، ریکوزیشن اور عدم اعتماد کے حوالے سے اہم معاملات طے کرنے آیا ہوں، پیپلز پارٹی کا مارچ حکومت نہیں صرف عمران خان کے خلاف ہے، 12 سے 13 حکومتی ایم این ایز اپنا فیصلہ کر چکے، عمران خان اپنی پارٹی چودھریوں کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے، پی پی رہنما کی میڈیا ٹاک۔ بلاول نے ملتان میں خالی پنڈال سے خطاب کیا، پی پی چیئرمین سوچیں عوام نے ان سے منہ کیوں پھیرا، لوگ سمجھ گئے پیپلز پارٹی اب زرداری لیگ بن چکی ہے، بلاول شعبدہ بازی سے گفتار کے غازی نہ بنے، عملی اقدام کر کے دکھائیں، شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ رواں دواں، وفاقی وزراء کی قیادت میں شرکاء آج حیدرآباد پہنچیں گے، اپوزیشن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، ہماری جنگ زرداری مافیا کے خلاف ہے، علی زیدی کا ٹنڈو جام میں شرکاء سے خطاب۔ بلاول اپنے مٹھی بھر کارکنوں کے ساتھ راولپنڈی آ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، انہیں کیبن میں بٹھا کر چائے پلائیں گے، عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا ہے، فواد چودھری کا طنز، آصف زرداری نے ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگا رکھی ہے، سیاسی مخالفین کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، شفقت محمود کا دعویٰ۔ حکومت بیانات کے علاوہ کوئی حکمت عملی طے نہیں کر سکی، صرف عوام ہی نہیں ہماری پالیسیاں بھی خطرے میں ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں خطرات کی زد میں ہیں، شہباز شریف کی تنقید۔ پشاور دھماکے میں ملوث تینوں ملزمان کی شناخت ہو چکی، خیبر پختونخوا پولیس اور تحقیقاتی ادارے واقعے کی تہ تک پہنچ چکے، آئندہ 1-2 روز میں ذمہ داروں کو گرفتار کر لیں گے، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ویڈیو بیان۔ سانحہ پشاور خون کے عنصر الا گیا، دھماکے میں مزید 5 زخمی دم توڑ گئے، شہداء کی تعداد 62 ہو گئی، 5 کی حالت اب بھی نازک، گوہاٹی چوک میں مزید 11 شہید کی نماز جنازہ ادا، دوسرے روز بھی فضا سوگوار، قصہ خوانی بازار بند، حملہ آور 2 سہولت کاروں کے ساتھ رکشے میں آیا، ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پشاور دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، خود کش حملہ آور کی شناخت کا عمل مکمل، سہولت کاری کے شعبے میں 2 افراد گرفتار، حملہ آور نے 9mm پسٹول استعمال کیا، سی ٹی ڈی کی تفتیشی ٹیم نے زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے، دھماکے کا مقدمہ ایس ایچ او کی مدعیت میں درج۔ یوکرین سے واپس آنے والا پہلا طالب علم پاکستانی سفارت خانے پر برس پڑا، بہت سے طلبہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے ہم وطنوں کے لیے سفارتی حکام کا کردار زیرو ہے، کراچی کے رہائشی جنید حسین کی گفتگو۔ روس اور یوکرین کی جنگ 10ویں روز میں داخل، روسی فوج نے میرپول شہر کا دوبارہ محاصرہ کر لیا، دونوں ممالک میں مذاکرات کا اگلا دور 1-2 روز میں ہونے کی توقع، یوکرین چھوڑنے والے شہریوں کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔
اور راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان نے 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ امام الحق اور اظہر علی کی سینچری، عبداللہ شفیق 44 اور کپتان بابر اعظم 36 رنز بنا کر آؤٹ۔